ضلع کرم میں قافلوں کی آمد و رفت کے دوران سڑکوں پر کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ۔ اسلحہ رکھنے والا کوئی بھی شخص دہشت گرد تصور ہوگا۔ کرم واقعے میں ملوث ملزمان کے سروں کی قیمت مقرر کی جائے گی۔ کوہاٹ میں کرم صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس میں اہم فیصلے۔ امن خراب کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق معاہدے پر دستخط کرنے والے مشیران کو امن معاہدے کے نفاذ کے لیے جواب دہ بنایا جائے گا۔ حملے کے مجرمان اور مدد کرنے والوں کی حوالگی کا کہہ دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی پاکستان آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رحیم یار خان ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے عزم کا اظہار کیا گیا۔ علاقائی استحکام، موسمیاتی تبدیلی، عالمی سطح پر باہمی مفادات کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی کے سفر میں یو اے ای کے اہم کردار کی تعریف کی۔ صدر یو اے ای نے پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی متحرک قیادت کی تعریف کی۔ کراچی میں انتظامی غفلت کے باعث افسوسناک واقعہ۔ کھلے مین ہول نے ایک اور بچے کی جان لے لی۔ شاہ فیصل کالونی میں کھلے مین ہول میں گر کر کمسن بچہ جاں بحق۔ 6 سالہ عباد کی لاش کورنگی پل کے نیچے بہتے نالے سے مل گئی۔ عباد محمود آباد سے ماموں کی شادی میں شرکت کے لیے شاہ فیصل کالونی کے شادی ہال میں آیا تھا۔ باہر نکلا تو کھلے گٹر میں گر گیا۔ افسوسناک صحنے پر والدین اور اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا شاہ فیصل کالونی واقعے کا نوٹس۔ میئر کراچی سے ٹیلی فونک رابطے میں کھلے مین ہولز کے مسئلے سے متعلق بات چیت کی۔ کہا کہ مین ہول خطرناک ہو چکے، ان سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ سلسلے میں مشترکہ حکمت عملی اور جامع منصوبہ بندی انتہائی ناگزیر ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ شہر کے کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگانے پر بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ کراچی میں مین ہولز میں گر کر بچوں کے جاں بحق ہونے کے واقعات معمول بن چکے۔ ہر شہری ادارہ دوسرے پر ذمہ داری ڈال کر خود کو بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ بلدیاتی قیادت سمیت سندھ حکومت معصوم جانوں کے ضیاع پر عوام کو جواب دے۔ ایم کیو ایم اراکین اسمبلی کا شاہ فیصل کالونی واقعے پر رد عمل۔ کہا کہ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی کے یو سی اور ٹاؤن چیئرمین میئر کراچی ذمہ داری قبول کرے۔ افسوسناک واقعے کی ذمہ داری قبول کر کے بلدیاتی قیادت کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میئر کراچی شہر کی چند بڑی سڑکوں اور باغات پر فوٹو سیشن میں مصروف رہتے ہیں۔ افسوسناک واقعے کو اپنے مذموم سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنا بے حسی کی انتہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا علی خورشیدی کو دو ٹوک جواب۔ کہا کہ ہر بات پر حکومت سندھ اور میئر کراچی کو ذمہ دار ٹھہرانا ایم کیو ایم کا وتیرہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کے بڑی حد تک مسائل حل کر دیے ہیں، باقی بھی حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شاہ فیصل ٹاؤن چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے، یو سی نمبر 2 کا چیئرمین جماعت اسلامی کا ہے۔ تمام یو سیز کو ماہانہ 12 لاکھ روپے کا فنڈز ملتا ہے۔ جس دن حمایت ختم، وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو وارننگ۔ مسلم لیگ نون سے فیصلوں میں اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ بھی کر دیا۔ شاہ عمری نے میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، وفاق کی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں
جس دن حمایت ختم کر دیں گے وفاق کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ کافی وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ 11 ماہ گزر گئے تاحال مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیصلہ آج سنانا تھا۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ پہلے 23 دسمبر کو کیس کا فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ ملتوی کر کے 6 جنوری مقرر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں مذاکرات ختم کرنے کا کہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کا حکومت کو پیغام، کہا کہ بانی نے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری سمیت دیگر کا حکم دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور قیادت سے ملاقات کے بعد تیسری نشست میں چیزیں واضح ہوں گی۔ حکومتی کمیٹی کو وقت دے رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں۔ پی ٹی آئی جن اسٹیک ہولڈرز کی بات کر رہی ہے وہ 2-2.5 سال سے ان سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا اسد کیسر کے بیان پر رد عمل، کہا کہ پی ٹی آئی موقف تبدیل کر کے شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ بار بار موقف تبدیل کرنے سے مذاکراتی عمل مثبت طور پر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اسد کیسر کے نئے موقف سے لگتا ہے کہ وہ اپنے وعدے اور یقین دہانی کو پورا کرنے میں مشکلات محسوس کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں ملک غیر مستحکم ہوا۔ پی ٹی آئی کے سیاہ دور میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں ہر چلتا پہیہ روک دیا گیا، کوئی رکاوٹ نہ آئی تو پاکستان 2029 تک بڑی معیشتوں میں شمار ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، مضمون پروپیگنڈا 5th جنریشن وار کا حصہ ہے، بیرونی لابی کے تحت پی ٹی آئی کو چلایا جا رہا ہے۔ ملک دشمن عناصر پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ پاکستان کو شام، عراق اور لیبیا نہیں بننے دیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کی نشست حلقہ پی پی 45 کوئٹہ کے 15 پولنگ اسٹیشنز میں ری پولنگ، پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ ریٹرننگ افسر نے فارم 47 جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی میر علی مدد جتک 6883 ووٹ لے کر کامیاب۔ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نصر اللہ 4122 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ کراچی کی ایک اور نجی ایویشن کمپنی کا پاکستان میں ایئر ایمبولینس سروس چلانے کا فیصلہ۔ ایئر ایمبولینس طیارہ کراچی پہنچ گیا۔ طیارے میں ایک مریض کے ہمراہ طبی ٹیم سفر کرے گی۔ ایئر ایمبولینس سروس کے لیے مزید 2 طیارے جلد بیڑے میں شامل کیے جائیں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ کے شبے میں 30 افراد کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ حکام کا بتانا ہے کہ آف لوڈ کیے گئے بیشتر افراد انسانی اسمگلنگ کا نشانہ بننے جا رہے تھے۔ امیگریشن حکام کے مطابق زیر حراست افراد کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔
भारत को एक और धचका, चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। मोदी हुकूमत से इख्फा, भारतीय वजारत खारजा का बीजिंग के खिलाफ एहतजाज। 2 काउंटियों का क़याम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रियासती कौंसिल की मंजूरी के बाद किया गया। दिफाही माहिरीन का कहना है कि चीन कभी भी ऐसा इकदाम नहीं उठाता जिसमें उसे कोई शक और शुबा हो, लिहाजा भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अमरीकी रियासत डेलस के शॉपिंग सेंटर में हौलनाक आतिशज़दगी, 579 जानवर हलाक जानवरों में ज़्यादातर छोटे परिंदे थे। तमाम जानवर धुएं के बायस दम घुटने से मरे। आग एक मंजिला प्लाजा में लगी, जिससे पालतू जानवरों की दुकान भी लपेट में आ गई। मस्जिद नबी में रियाजुल जन्ना में साल भर में एक मरतबा नवाफिल अदा करने के हवाले से आज पाबंदी हटा ली गई। नई हिदायत के मुताबिक तमाम ज़ायरीन नुस्ख मोबाइल ऐप के ज़रिए हर 20 मिनट बाद नया इजाज़तनामा हासिल कर सकेंगे। बरतानिया में इस साल नौ की पहली बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुतासर इलाकों में 4 से 7 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। रास्ते बंद, फ़्लाइट और ट्रेन शेड्यूल शदीद मुतासर, मुतअद्दिद फ़्लाइट मनसूख, बेशतर ताख़ीर का शिकार। बरतानिया के बुलंद इलाकों में 15 से 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में धुंध का बसेरा, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद, फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से समंदरी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। हद निगाह कम होने पर ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम फॉलोऑन का शिकार, जनूबी अफ्रीका को पहले इनिंग्स में 421 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए। कौमी टीम को इनिंग्स का खसारा ख़त्म करने के लिए मज़ीद 208 रन दरकार। बाबर आजम और शान मसूद ने 205 रन की पार्टनरशिप की। बाबर आजम 81 रन बनाकर कैच आउट हुए। कप्तान शान मसूद 102, खुर्रमशहजाद 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला। पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि साइम स्टाइलिश, ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। साइम अयूब की इंजरी पर बहुत तशवीश है। दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में चेकअप और इलाज करवाया जाएगा। उम्मीद है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ज़ख्मी क्रिकेटर साइम अयूब का टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, सेहतियाबी के लिए दुआएं। शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को भी सराहा। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में भारत को शिकस्त देकर 5 मैचेस पर मुश्तमिल बोर्ड गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इंडिया ने पहली इनिंग्स में 185 और दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 181 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 162 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से डेब्यू करने वाले बियो वेस्टर ने नाकाबिल शिकस्त 38 रन बनाए। और वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन में फुल मैराथन के नताइज आ गए। पेशावर के स्टार खडक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। स्टार खडक ने फासला 2 घंटे 29 मिनट 58 सेकंड्स में तय किया। भावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद रियाज ने फासला 2 घंटे 32 मिनट 10 सेकंड में तय किया।